اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی غسل دم الحیض من الثوب۔ دیکھیں تمام فقہا کے نزدیک جو حیض کا خون جو ماہواری عورت کو آتی ہے وہ خون ناپاک ہوتا ہے۔ اب اس خون یہ جو ناپاکی کا خون ہے حیض کا یہ کپڑوں پہ لگ جائے تو اس کی صفائی کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہاں بھی اگرچہ رش اور بخاری میں رش اور یہاں نزاحہ کے معنی آئے ہیں، لیکن بخاری میں بھی اور یہاں پر بھی دونوں کے معنی غسل کے کیے ہیں، اور یہ بات ہم آپ کو پیچھے بھی بتا چکے ہیں کہ رشا اور نزاحہ کے معنی غسل خفیف کے معنی میں بھی آتا ہے، اگرچہ یہ معنی چھینٹا دینے کے اندر بھی آتے ہیں، لیکن یہاں فقہا کہتے ہیں کہ یہاں دھونا ہی مراد ہے، اسی لیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی پہلے حتی ہی، ادھر دیکھو، یعنی اس کو اچھی طرح کھرید لو خون کو، اور پھر فرمایا انگلیوں کے سروں سے اس کپڑے کو یوں ایسے اچھی طرح مل لو اور پھر اس کو غسل دو، یعنی اتنا اہتمام کرو کہ پھر اگر وہ خون ہے اس کو کھریدو، پھر اس کو انگلیوں کے ساتھ اچھا مرو، جیسے ہم برش کے ساتھ کپڑے دھوتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں اس کی مثال یہ ہے، اس زمانے میں برش نہیں ہوتے تھے تو کپڑوں کو صابن لگا کے کپڑے کو آپس میں مل لیتے تھے، تو آج اس کے مقابلے میں برش ہے کہ صابن لگا کے برش کے ساتھ اچھی طرح رگڑا جائے اور پھر اس کو خوب دھویا جائے، کیونکہ حیض کا خون جو ہے وہ ناپاک ہے، حیض کا خون کیا ہے؟ وہ ناپاک ہے جی۔ تو اب اس میں ایک مسئلہ پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ یہ خون کتنی مقدار میں لگا ہوا ہو تو معاف ہے، تو اس میں ائمہ اربعہ کے مسالک پیچھے ابواب کے اندر گزر چکے ہیں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس میں بڑی سختی کی ہے، وہ تو فرماتے ہیں کہ بھئی اگر یہ خون مکھی کے پر کے برابر بھی لگا ہوا ہو اور نماز اس سے پڑھ لی ہو تو نماز کا اعادہ ضروری ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک جو ترمذی میں نقل کیا ہے وہ صحیح نقل نہیں کیا، انہوں نے فرمایا کہ اگر نماز پڑھ لی اور نماز کے بعد خون دیکھا یا ناپاکی دیکھی جو کپڑے پر لگی ہوئی ہے، وہ چاہے جتنی بھی مرضی ہو تو معاف ہے، نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے، حالانکہ ان کا مسلک یہ نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھئی اس بات کو پہلے دیکھے کہ یہ جو ناپاکی لگی ہے یہ نماز پڑھنے کے بعد کی ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے کی ہے، یہ تفصیل ہے ان کے مسلک میں کہ اگر ناپاکی پہ یقین ہو جائے کہ یہ ناپاکی نماز پڑھنے کے بعد لگی ہے تو پھر وہ محض شک ہے، الیقین لا یزول بالشک، تو پھر تو نماز کی اعادہ نہ کرے، کپڑے دھو لے، اور اگر یہ یقین ہو جائے کہ ناپاکی کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو پھر وہ ناپاکی کو دیکھیں گے، تو ان کے اندر کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ ایک بالشت ہو، بالشت اگر ہو تو وہ قلیل ہے، وہ معاف ہے، اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ کثیر ہے، اور اس میں مختلف ان کے اقوال ہیں، لیکن صحیح قول ان کا بالشت کا ہے، ایک بالشت اگر ہوگی تو وہ قلیل ہے، اس کے ساتھ نماز ہو جائے گی، اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ اس سے نماز نہیں ہوگی۔ اور احناف کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ بھئی اگر قدر درہم ہے، اگر درہم کے بقدر ہے، پوری ہے، درہم سے کم ہے تو پھر تو نماز ہو جائے گی اور کراہیت بھی نہیں ہوگی، اور اگر درہم کے برابر ہے تو پھر بھی نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہوگی، وقت کے اندر واجب الاعادہ ہوگی، اگر وقت نماز کا ہے تو واجب ہے اس کو دوبارہ پڑھا جائے، اور وقت گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ کپڑوں پہ درہم کے بقدر ناپاکی تھی اور نماز پڑھ لی ہے اور وقت نکل گیا تو پھر مستحب الاعادہ ہے، اور اگر درہم سے بڑھ گئی تو پھر نماز نہیں ہوگی دھونے کے بغیر، پھر اس کو دھویا جائے گا، پھر نماز ہوگی، یہ تفصیل ہے۔